فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے میزان الحکمت کی جلد نمبر 3۔ مؤلف ہیں آیت اللہ محمد رہ شہری، مترجم ہیں مولانا محمد علی فاضل صاحب۔ آج آپ کے سامنے ہم اس کی 27ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 629، باب نمبر 1250، عنوان دنیا کی لذت آخرت کی بدمزگی ہے۔ حدیث نمبر 5977۔ ہم دنیا ہی کو دوست رکھتے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ اگر وہ ہمیں عطا نہ بھی ہو تو اس بات سے بہتر ہے کہ وہ عطا ہو۔ فرزند آدم کو دنیا سے جتنا زیادہ حصہ ملتا ہے، آخرت میں اس سے اس کا حصہ اتنا ہی کم ہو جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 71، صفحہ نمبر 81، صفحہ نمبر 124، صفحہ نمبر 127، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 318 پر ہے یہ حدیث، اور امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی یہ منقول ہے حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 72، صفحہ نمبر 64 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 5978۔ جو پیغمبر بہشت میں سب سے آخر میں داخل ہوں گے وہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام ہوں گے، کیونکہ انہیں دنیا میں سب کچھ دے دیا گیا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 14، صفحہ نمبر 74، بحار الانوار کی جلد نمبر 73، صفحہ نمبر 1070 پر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5979۔ جس شخص کو اس دنیا میں بہت کچھ دیا گیا ہو اور پھر بھی وہ بہشت میں داخل ہو تو بہشت میں اس کا حصہ بہت کم ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 72، صفحہ نمبر 67 پر۔ حدیث نمبر 5980۔ جو شخص دنیا کی لذتوں سے خوب بہراور ہوگا، آخرت میں اسے بدمزگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امیر المومنین کی حدیث غرر الحکم میں، حدیث نمبر 5981۔ دنیا کی ثروت آخرت کی تنگ دستی ہے۔ امیر المومنین کی حدیث غرر الحکم میں۔ ابھی جتنی بھی ہم حدیث ابھی پڑھیں گے جہاں تک تو وہ مولا علی سے منقول ہیں اور غرر الحکم میں ہیں، تو اس لیے ہم کتاب کا نام نہیں لیں گے۔ حدیث کا نمبر ہے 5982۔ جس قدر دنیا تمہارے ہاتھ سے چلی جائے اسی قدر تمہارے فائدے میں ہے۔ حدیث نمبر ہے 5983۔ دنیا کی تلخی آخرت کی شیرینی ہے اور دنیا کی شیرینی آخرت کی تلخی ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5984۔ جو دنیا میں کسی چیز کا طلبگار ہوتا ہے، آخرت میں اس سے بھی کچھ زیادہ ضائع ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر ہے 5985۔ جو شخص دنیا میں کسی چیز کا مالک ہوتا ہے، آخرت میں اس سے بھی کچھ زیادہ ضائع ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر ہے 5986۔ دنیا میں جس قدر زیادہ ہوتا ہے، آخرت میں اسی قدر کم ہو جاتا ہے، اور دنیا میں جس قدر کم ہو جاتا ہے، آخرت میں اسی قدر زیادہ ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر ہے 5987۔ آخرت میں سب سے زیادہ تونگر وہ شخص ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ تنگ دست ہوگا، اور آخرت میں سب سے زیادہ حصہ اسی کا ہوگا جس کا دنیا میں سب سے کم حصہ رہا ہو۔ حدیث نمبر ہے 5000۔ یہ جتنی بھی حدیثیں ہم نے بیان کی مولا علی سے منقول ہیں اور غرر الحکم میں موجود ہیں۔ حدیث نمبر ہے 5988۔ فخر اور تنگ دستی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک دنیاوی اور دوسرے اخروی۔
دنیاوی فخر آخرت کی تونگری ہے اور دنیاوی تونگری آخرت کی تنگدستی ہے اور اسی میں تباہی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول یہ حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 47 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 5989۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ کی خدمت میں حلوہ پیش کیا گیا، لیکن آپ نے اسے تناول فرمانے سے انکار کر دیا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا آپ اسے حرام سمجھتے ہیں؟ فرمایا نہیں، بلکہ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ میرا نفس اس کا شوق اختیار کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، سورہ احقاف کی آیت نمبر 20، تم اپنی دنیا کی زندگی میں مزے اڑا چکے اور اس میں خوب چین کر چکے۔ یہ حدیث نور الثقلین جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 15 پر ہے۔ حدیث نمبر ہے 5990۔ عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ میں اجازت طلب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ مشربہ ام ابراہیم میں حفظہ کے ساتھ موجود تھے۔ آپ کے بدن کا کچھ حصہ زمین پر تھا اور سر کے نیچے لیف خرما سے بھرا تکیہ تھا۔ میں آپ پر سلام کر کے بیٹھ گیا اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اس کے برگزیدہ منتخب بندے ہیں۔ آپ کی حالت یہ ہے اور قیصر و کسریٰ جیسے اللہ کے نافرمان سونے کے تختوں پر متمکن ہیں اور ان کے حریر اور دیبا کے پردے ہیں، آخر ایسا کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ایسے افراد ہیں جن کو دنیاوی زندگی کے مزے جلد مل گئے ہیں جو بہت جلد ختم ہو جائیں گے، لیکن ہمارے عیش اور مزے آخرت کے لیے مؤخر کر دیے گئے ہیں۔ یہ حدیث نور الثقلین جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 15 پر۔ مجموع البیان میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5991۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھا کہ موٹے شتر کی ابا اوڑے تھیں، اپنے ہاتھوں سے چکی پیس رہی تھیں اور بچے کو دودھ بھی پلا رہی تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کر فرمایا، بیٹی دنیا کی تلخیوں کو آخرت کی شیرینی کے واسطے جلد چکھ لو۔ یہ سن کر بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کی نعمتوں اور مہربانیوں پر لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس پر خداوند عالم نے یہ آیت نازل فرمائی، سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 4، اور تمہارا پروردگار عنقریب تمہیں اس قدر عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ نور الثقلین کی میں یہ حدیث موجود ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 594، اور تفسیر نور الثقلین کی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 594 اور حدیث نمبر 11 ہے۔ یہ صفحہ نمبر 634، باب نمبر 1251۔ عنوان ہے اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے۔ قرآن مجید کیا فرما رہا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 148 میں، تو خدا نے ان کو دنیا میں بدلہ دیا اور آخرت میں اچھا بدلہ عطا فرمایا، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 134 میں، جو شخص اپنے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا اجر موجود ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 26 میں، جن لوگوں نے دنیا میں بھلائی کی ان کے لیے آخرت میں بھی بھلائی ہے اور کچھ زیادہ۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں، مرد ہو یا عورت، جو شخص نیک کام کرے گا اور ایماندار بھی ہوگا، ہم اسے دنیا میں بھی پاک و پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں بھی جو کچھ وہ کرتے تھے اس کا اچھے سے اچھا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 27 میں، اور ہم نے اس ابراہیم کو دنیا میں اس کا بدلہ عطا فرمایا اور آخرت میں بھی یقیناً نیکوکاروں میں سے ہے۔ حدیث نمبر ہے 5992۔ مال و اولاد دنیا کی کھیتی ہیں اور اعمال صالح آخرت کی کھیتی ہیں۔ خداوند عالم کبھی انہیں کئی قوموں میں جمع بھی کر دیتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث منہاج السعادہ
جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 127، بہار الانوار جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 56، نور الثقلین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 569، کنز الاعمال حدیث نمبر 44258، حدیث کا نمبر ہے 5993۔ کھیتی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک دنیا کی اور دنیا کی کھیتی مال اور اولاد ہے، دوسری آخرت کی اور آخرت کی کھیتی باقی رہ جانے والے نیک اعمال ہیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انہیں کئی قوموں میں جمع بھی کر دیتا ہے۔ امیر المومنین کی حدیث منہاج السعادہ کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 323 پر، حدیث نمبر ہے 5994، 5994۔ خدا کے بندوں، تمہیں جاننا چاہیے کہ پرہیزگاروں نے جانے والی دنیا اور آنے والی آخرت دونوں کے فائدے اٹھائے۔ وہ دنیا والوں کے ساتھ ان کی دنیا میں شریک رہے، مگر دنیا دار ان کی آخرت میں حصہ نہ لے سکے۔ وہ دنیا میں بہترین طریقے سے رہے اور اچھے سے اچھا کھایا۔ اس طرح وہ ان تمام چیزوں سے بہریاب ہوئے جو عیش پسند لوگوں کو حاصل تھیں۔ وہ کچھ حاصل کیا جو سرکش اور متکبر لوگوں کو حاصل تھا۔ پھر وہ منزل مقصود پر پہنچانے والے زاد راہ کا سامان اور نفع کا سودا کر کے دنیا سے روانہ ہوئے۔ انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے ترک دنیا کی لذت چکھی اور یقین رکھا کہ وہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پڑوس میں ہوں گے، جہاں ان کی نہ کوئی آواز ٹھکرائی جائے گی اور نہ ہی ان کے حظ اور نصیب میں کمی آئے گی۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث نہج البلاغہ کا مکتوب نمبر 27 جو کہ موجود ہے بہار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 287، بہار الانوار جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 67 پر بھی موجود ہے۔ مؤلف کہتے ہیں کہ یہ حدیث نہج البلاغہ کے مؤلف نے سید رضی نے سے پہلے بھی دیگر راویوں نے اپنی کتابوں میں شامل کی۔ نمبر 1، ابراہیم بن بلال ثقفی نے اسے کتاب الغارات میں، نمبر 2، ابن شعبہ نے اسے تحفہ العقول میں، اور سید رضی کے بعد ان راویوں نے بھی اپنی کتابوں میں شامل کی۔ نمبر 3 پر شیخ مفید نے اسے المجالس میں، شیخ الطائفہ نے امالی کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 24 میں، اور طبری نے بشارت المصطفیٰ صفحہ نمبر 52 میں اس کی اسناد کو اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، اور مصادر نہج البلاغہ میں بھی کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 265 پر بھی یہ حدیث موجود ہے جو بھی ہم نے آپ کے گوش گزار کی۔ حدیث کا نمبر ہے 5995۔ اگر تم اپنے دین کو دنیا کے تابع بناؤ گے تو دین اور دنیا دونوں کو برباد کر ڈالو گے اور آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے۔ اگر اپنی دنیا کو اپنے دین کے تابع بناؤ گے تو دین اور دنیا دونوں کو بچا لو گے اور آخرت میں کامیاب ہوگے۔ مولا علی کی حدیث غرر الحکم میں، حدیث کا نمبر ہے 5996۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرمان للذین احسنوا الحسنہ وزیادہ کے بارے میں فرمایا حسنہ سے مراد بہشت اور زیادہ سے مراد دنیا ہے۔ مولا علی کی یہ حدیث نور الثقلین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 301 پر، حدیث کا نمبر ہے 5997۔ حسنہ سے مراد بہشت ہے اور زیادہ سے مراد زے الف دال اور چھوٹی ہے سے مراد دنیا ہے۔ ان جیسے زاد راہ کہتے ہیں، ان کو خداوند عالم دنیا عطا فرماتا ہے، اس کا ان سے آخرت میں حساب نہیں لے گا اور ان کے لیے دنیا اور آخرت کا ثواب جمع کر دے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث نور الثقلین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 301 پر، حدیث کا نمبر ہے 5998۔ تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے کیونکہ یہ سب اچھائیوں کا مجموعہ ہے، اس کے علاوہ کسی اور بات میں اچھائی نہیں ہے۔ اسی کے ذریعے دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور اچھائی کو حاصل کیا جا سکتا ہے، جبکہ اس کے علاوہ کسی اور چیز سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے
جب پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا تو وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ سب اچھے سے اچھا۔ جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ان لوگوں کے لیے اچھا ہی ہے۔ نیز پرہیزگاروں کے لیے آخرت کا گھر کیا عمدہ ہے۔ اور یہ حدیث دارالثقلین میں بھی یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 30 تھی جس کا ترجمہ ہم نے پڑھا، اور یہ حدیث ہے مولا علی سے منقول ہے نور الثقلین کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 52 میں۔ حدیث کا نمبر ہے 5999 5999۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کے معنی دریافت کیے گئے تاکہ وہ اپنے فائدوں کو پالیں۔ سورہ حج کی آیت نمبر 28۔ دنیاوی فائدے یا اخروی؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا دونوں، اور یہ حدیث نور الثقلین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 488 پر ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6000۔ امیر المومنین علیہ السلام سے اس آیت سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 27، یعنی ہم نے ابراہیم کو دنیا میں بھی اس کا بدلہ عطا فرمایا اور آخرت میں بھی یقینی نیکوکاروں میں سے ہے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص صرف اللہ کے لیے عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے اس کا بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرماتا ہے، جو ان دونوں جہاں میں اس کے مشکل امور کے لیے کافی ہو رہتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ حدیث نور الثقلین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 157 پر موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6001۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔ نمبر 1، حج فقر اور تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ نمبر 2، صدقہ بلا کو ہٹاتا ہے۔ نمبر 3، صلہ رحمی عمر کو زیادہ کرتی ہے۔ رسول خدا کی حدیث تحفہ العقول صفحہ نمبر 14 پر۔ صفحہ نمبر ہے 640۔ باب نمبر ہے 1252۔ عنوان ہے مومن دنیا اور آخرت دونوں کے امور کا اہتمام کرتا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6002۔ تمہارے نفوس حلال کی جو خواہش کرتے ہیں ان کے لیے ان کا دنیاوی حصہ ایسا مقرر کرو جو نہ تو جواں مردی کے خلاف ہو اور نہ ہی اسراف کا حامل ہو۔ اسی طرح تم دینی امور کے لیے امداد طلب کرو، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ جو شخص دین کے لیے دنیا کو یا دنیا کے لیے دین کو چھوڑ دے تو وہ ہم میں سے نہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 321 پر ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6003۔ ہمت کے لحاظ سے سب لوگوں سے بڑھ کر ایسا مومن ہوتا ہے جو اپنے دنیاوی اور اخروی امور کا اہتمام کرتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کنز الاعمال حدیث نمبر 702 تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 4 پر یہ موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6004۔ میرے پیارے فرزند، تم دنیا میں اس قدر داخل نہ ہو جاؤ کہ اس سے تمہاری آخرت کو نقصان پہنچے، اور نہ ہی اسے اس حد تک ترک کر دو کہ لوگوں پر بوجھ بن جاؤ۔ حضرت لقمان کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 124 پر۔ صفحہ نمبر ہے 641۔ باب ہے 1253۔ عنوان ہے دنیا کی مثال۔ قرآن مجید کہتا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 24 میں، دنیا کی زندگی پانی کی مثل ہے جسے ہم نے آسمان سے برسایا، پھر زمین کی نباتات اس کے ساتھ مل کر نکلی۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 45 میں ہے، ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کر دو جس کی حالت اس پانی کی سی ہے جسے ہم نے آسمان سے برسایا تو زمین کی نباتات اس سے مل گئی اور خوب پھلی پھولی، آخر ریزہ ریزہ بھوسا ہو گئی کہ اس کو ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6005۔ دنیا کی مثال سانپ جیسی ہے، جسے چھوا جائے تو نرم ہے جبکہ اس کے پیٹ میں مہلک زہر ہوتا ہے۔ اس سے صاحبان عقل افراد بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور بے سمجھے بچے اپنے ہاتھوں کے ساتھ پکڑنے کے لیے اس پر ٹوٹے پڑتے ہیں۔
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 311، بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 129، اور امیر المومنین سے بھی منقول ہے یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 75 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6006۔ دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے، جسے چھوا جائے تو نرم ہوتا ہے، لیکن اس کا کاٹنا بہت ہی سخت ہوتا ہے۔ اس کی جو چیز تمہیں اچھی لگتی ہے اس سے منہ موڑ لو، کیونکہ اس کا تمہارے ساتھ رہنا بہت ہی کم ہوتا ہے۔ جتنا اس سے خوش ہوتے ہو اس سے بڑھ کر اس سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ دنیا دار انسان جتنا خوش ہو کر اس پر اطمینان کر لیتا ہے اتنا ہی وہ اسے ناپسندیدہ صورتحال سے دوچار کر دیتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 105، شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 34، بحار الانوار کی جلد نمبر 78 اور صفحہ نمبر 20 پر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6007۔ راوی کا بیان ہے کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ موجود تھا کہ میں نے دیکھا کہ آپ اپنے پاس سے کسی چیز کو دور کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیا چیز ہٹا رہے ہیں؟ فرمایا یہ دنیا مجسم ہو کر میرے پاس آ گئی تھی اور میں نے اسے کہا دور ہو جا، بس وہ واپس چلی گئی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاتھ سے نکل گئے تو کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کے لوگ تو میرے ہاتھ سے نہیں نکل سکتے۔ یہ روایت تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 104 پر ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6008۔ اس دنیا کی مثال اس کپڑے جیسی ہے جو اول سے آخر تک پھٹا ہوا ہوتا ہے، صرف آخر میں ایک دھاگے کے ساتھ تھوڑا سا ملا ہوا ہو اور وہ بھی ٹوٹنے کے قریب۔ رسول خدا کی یہ حدیث تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 120 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 6009۔ دنیا کی مثال سمندر کے کڑوے پانی جیسی ہے، اسے پیاسا جس قدر پیتا جائے اسی قدر اس کی پیاس بھی بڑھتی جائے گی اور آخر کار اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 311، اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی یہ منقول ہے حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 79 اور صفحہ نمبر 79 اور صفحہ نمبر 126 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6010۔ حضرت عیسیٰ مسیح اللہ کے سامنے دنیا ایک خوبصورت عورت کی شکل میں مجسم ہو کر آ گئی تو انہوں نے اس سے پوچھا تو نے کتنے لوگوں کے لیے ازواج کیا ہے؟ اس نے کہا بہت سے لوگوں کے ساتھ۔ پوچھا تو کیا سب لوگوں نے تجھے طلاق دے دی؟ کہا نہیں، بلکہ میں نے ان سب کو مار ڈالا۔ فرمایا پھر تو تیرے باقی شوہروں پر افسوس ہے کہ وہ سابقہ لوگوں کے انجام سے کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے یہ روایت ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 311، بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 126، بحار الانوار کی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 328 پر۔ حضرت عیسیٰ سے ہی یہ روایت تنبیہ الخواطر میں صفحہ نمبر 54 پر بھی موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6011۔ دنیا زہر کی مانند ہے جسے بے سمجھ لوگ کھا جاتے ہیں۔ امیر المومنین کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 88 پر۔ حدیث نمبر 6012۔ دنیا کی مثال دام جال جیسی ہے جس میں بے سمجھ لوگ پھنس جاتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 6013۔ دنیا کی مثال تمہارے سائے جیسی ہے، اگر تم لوگ رک جاؤ تو وہ بھی ٹھہر جاتا ہے، اور اگر تم اسے طلب کرو تو تم سے دور ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر ہے 6014۔ دنیا ایک جسم کی مانند ہے جس کا سر تکبر، آنکھیں حرص، کان طمع و لالچ، زبان ریاکاری، ہاتھ خواہشات نفسانی، پاؤں خود پسندی، دل غفلت، زندگی حرص اور انجام زوال اور فنا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 105 پر ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6015۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کوفے کی طرف روانہ ہونے لگے
تو جناب عبداللہ بن عباس ان کے پاس آئے، اللہ اور اپنی رشتہ داری کا واسطہ دے کر انہیں کربلا میں شہید ہونے سے روکنے کی کوشش کی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنی قتل گاہ کو تم سے بہتر جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ دنیا سے مجھے جدا ہونا ہے۔ ابن عباس: میں آپ کو امیر المومنین علی علیہ السلام اور دنیا کی گفتگو کے متعلق نہ بتاؤں؟ چنانچہ مجھ سے امیر المومنین نے فرمایا کہ جب فدق بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو منتقل ہو گیا اور میں اس کی ایک دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک عورت اچانک میرے پاس آ دھمکی۔ اس وقت میرے ہاتھ میں بیلچہ تھا جس سے میں یہ کام کر رہا تھا۔ جب میں نے اس کی طرف نگاہ کی تو اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں سمجھا کہ قریش کی حسین ترین عورت شبینہ بنت عامر ہے، بنت عامر گچی بنت عامر حجمی ہے۔ اس نے آتے ہی کہا، اے فرزند ابو طالب، کیا آپ مجھ سے ازواج کریں گے؟ اس طرح میں آپ کی جان ان بیلچوں سے چھڑا دوں گی اور زمین کے خزانے بتاؤں گی جو آپ ہی کی ملکیت ہوں گے۔ جب تک آپ زندہ ہیں آپ ان کے مالک ہوں گے اور پھر آپ کے بعد آپ کی آنے والی نسلیں اس کی مالک ہوں گی۔ یہ سن کر امیر المومنین علیہ السلام نے اسے فرمایا، تم اپنا تعارف کراؤ کہ تم کون ہو تاکہ میں تمہارے رشتہ داروں سے تمہاری خواستگاری کروں۔ اس نے کہا، میں دنیا ہوں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، واپس چلی جا اور میرے علاوہ کسی اور شوہر کو تلاش کر۔ پھر امیر المومنین علیہ السلام نے یہ شعر پڑھتے ہوئے اپنا بیلچہ اس کے ساتھ کام میں مصروف ہو گئے۔ جسے پس دنیا نے دھوکہ دیا وہ ناکام اور نامراد ہو گیا، اور یہ تو صدیوں سے دھوکہ دیتی آ رہی ہے، پھر بھی اس کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ وہ شبینہ بنت عامر حجمی کے لباس اس کی زینت اور صفات اور عادات کے ساتھ ہمارے پاس آئی تو میں نے اسے کہا کہ تو میرے غیر کو جا کر دھوکہ دے، کیونکہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا اور نہ ہی اس امر سے بے خبر ہوں۔ مجھے دنیا سے کیا غرض، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پہاڑوں کے درمیان اسے شکست دے چکے ہیں۔ فرض کرو کہ دنیا میرے پاس سارے جہاں کے خزانے اور خوبیاں، قارون کا مال اور سارے قبائل کی املاک لے کر آ جائے، تو کیا ان سب چیزوں کا انجام فنا نہیں ہے؟ اور دنیا کے خزانہ داروں سے پھر بھی اس سے زیادہ کو طلب کیا جاتا ہے۔ تو اے دنیا، تو کسی اور کو جا کر دھوکہ دے، کیونکہ مجھے تیری چیزوں کی، تیری عزت کی اور تیرے کسی قسم کے نفع کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو رزق میرا مقسوم بن چکا ہے، میں نے اپنے نفس کو اسی پر قانع کیا ہوا ہے۔ اب اے دنیا، تو جان لے اور تجھ سے فریب خوردہ افراد جانیں، کیونکہ میں اللہ سے اس کی ملاقات کے دن قیامت کے روز سے ڈرتا ہوں اور اٹل اور دائمی عذاب سے خوف کھاتا ہوں۔ یہ حدیث بحر الانوار کی جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 362، شہید ثانی کا رسالہ الغیبہ جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 194، الاربعین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 328، مناقب آل ابی طالب جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 273 پر موجود ہے۔ مؤلف کہتے ہیں کہ نہج القیدری میں امیر المومنین علیہ السلام کے اس فرمان کی تشریح میں جو آپ علیہ السلام نے حمام سے متقین کے اوصاف میں بیان فرمائے تھے، دنیا ان کو چاہتی ہے، وہ دنیا کو نہیں، اور یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 193 اور اسی اور خطبے میں بھی ہے۔ آپ کہتے ہیں چاہتے تھے، کہا گیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبانی امیر المومنین علیہ السلام کے مکاشفات میں سے ہے کہ دنیا ان کے ساتھ خوبصورت عورت کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ باقی روایت تقریباً وہی ہے جو ابھی ہم نے بیان کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر کے اس قول، یعنی امیر المومنین علیہ السلام کے اس قول، دنیا ان کو چاہتی ہے اور وہ دنیا کو نہیں چاہتے، کا مقصد یہی ہے، اور یہ روایت بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 84 پر ہے۔ صفحہ نمبر 649، باب نمبر 1254، 1254، عنوان دنیا والوں کی مثال نمبر 1، حدیث نمبر 6016۔
اہل دنیا ایک ایسے قافلے کی مانند ہیں جو تھوڑی دیر کے لیے پڑاؤ کرے، اسی اثنا میں قافلہ سالار کوچ کا اعلان کر دے اور سب قافلے والے چل پڑیں۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 119، جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 13 پر بھی یہ حدیث موجود ہے اور امیر المومنین سے منقول ہے۔ حدیث نمبر ہے 6017، دنیا والے قافلے کی مانند ہیں جسے چلایا جا رہا ہے اور وہ سوئے ہوئے ہیں۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 128 اور نہج البلاغہ کا خطبہ امیر المومنین میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6018، تمہاری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مسافروں اور راہ پر چل رہے ہوں، کوئی مسافر ہوں اور وہ راہ پر چل رہے ہوں، گویا وہ راہ طے کر چکے ہوں اور کسی نشان منزل کا قصد کر کے وہاں تک پہنچ چکے ہوں۔ یہ حدیث شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 80 پر موجود ہے۔ امیر المومنین سے منقول ہے یہ حدیث نمبر ہے 6019، دنیا قرار و سکون کا گھر نہیں اور نہ ہی رہنے کی جگہ ہے، اور تم تو اس دنیا میں ایک ایسے قافلے کی مانند ہو جو اتر کر کچھ دیر کے لیے آرام کرے اور پھر کچھ دیر سستانے کے بعد وہاں سے چل پڑے۔ قافلے والے جب اس جگہ پر اترے تھے تو بالکل سبک بار تھے، اور جب وہاں سے چلنے لگے تو ان کے ساتھ کافی بوجھ تھا، انہیں وہاں سے کوچ کا بھی علم نہیں اور نہ ہی وہ اس جگہ پر واپس لوٹ سکتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 18 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6020، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، انسان دنیا میں کس طرح رہے؟ فرمایا جیسے قافلہ گزرتا ہے۔ عرض کیا اس دنیا میں اسے کس حد تک رہنا ہوتا ہے؟ فرمایا جتنا کوئی شخص کسی قافلے سے پیچھے رہ جائے اور پھر اس سے آن ملے۔ عرض کیا دنیا اور آخرت کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ فرمایا ایک آنکھ جھپکنے کا، کیونکہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے سورہ احقاف کی آیت نمبر 35 میں، جس دن یہ لوگ اس قیامت کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو انہیں معلوم ہوگا کہ گویا یہ لوگ دنیا میں بہت رہے ہوں تو سارے دن میں سے ایک گھڑی بھر۔ یہ حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 122 پر ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6061، دنیا والوں کی مثال نہیں 6021 ہے، غلط لکھا ہوا ہے پرنٹنگ میں، 6021، دنیا والوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص پانی پر چلتا ہے تو کیا سوائے قدموں کے بھیگنے کے اسے اور کچھ بھی ملتا ہے؟ یہ حدیث تنبیہ الخواطر میں موجود ہے صفحہ نمبر 120 پر اور رسول اللہ سے منقول ہے۔ دنیا سے متعلق احادیث ابھی جاری ہیں، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اسے مکمل کریں گے۔